اتھے تے اللہ دی عدالت دے اندر بابے آدم تو لے کے قیامت دے آخری انسان تک ساری انسانیت دے لوگ کھڑے ہون گے. کتاب کھل گئی ہے، رات والے عمل، دن والے عمل، ساری زندگی دے اعمال کھل کے سامنے آ گئے نے. حتیٰ کہ ہاتھ بھی دے خلاف گواہی دے رہے نے، ایدیاں اکھاں بھی دے خلاف گواہی دے رہی ہیں، ایدے کن بھی دے خلاف گواہی دے رہے ہیں. ایدے جسم دا ایک ایک حصہ، ایدہ پورا جسم تے ایدے جسم دا ہر معاملہ ایدے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تے خود کہہ رہے ہوئے گا کیوں میرے خلاف گواہی دے دے ہو؟ اللہ فرماندے اس وقت جسم دا ہر حصہ بول کے انہوں کہے گا قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. اسی اپنی مرضی نال نہیں بول رہے، سانو اس رب نے بلایا ہے جنہیں زمین نو بلوایا ہے. اج اس رب دی اجازت نال بول رہے ہیں جنہیں ساری کائنات نو بلوایا، جنہیں ہر چیز نو بلوایا. جویں زمین اللہ پاک دی اجازت تے مرضی نال تیرے خلاف گواہی دیتی ہے، ساڈا تیرے نال کوئی تعلق نہیں. اسی تے پابند اپنے اللہ دے، اسی تے محدور اپنے رب دے اگے. سانو رب نے بلوایا ہے جڑا رب ساری کائنات نو بلوان تے قادر ہے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور ایک آیت جو تساں احباب دے سامنے میں اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں تلاوت کرن دی اللہ دی توفیق نال سعادت حاصل کیتی ہے. اس آیت دی تفسیر دے حوالے نال چند گزارشات اسی قرآن و سنت وچوں باتاں معلوم کر رہے ہیں. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک دی خاص توفیق نال وفیہا نعیدکم کہ اس مٹی چوں اسی پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی دے اندر جانا ہے، یعنی ہر انسان نے قبر دے اندر جانا ہے. قبر دے حوالے نال اس دی کیفیات دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کیتی ہیں. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس آیت دا اگلا جملہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى کہ ایک مرتبہ تسی اس مٹی دے اندر آ چکے ہو، پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پھر اللہ پاک دوسری مرتبہ تہانوں اس مٹی وچوں دوبارہ کھڑا کرے گا، اٹھائے گا. تو ہر انسان دے ذہن اندر، دماغ اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ مرن دا مطلب ہمیشہ ہمیش دی چھٹی نہیں، مرن دا مطلب یوم محشر دا انتظار ہے. ایک دن پھر اساں مر کے اٹھنا ہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں، وہ اخروی زندگی ہوئے گی. اور وہ اٹھنا کیوں ہے؟ اتھے اسی حساب کتاب دینا ہے. جس معاشرے دے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اس معاشرے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید دی دعوت دے نال نال اپنی رسالت دے پیغام دے نال نال زکوٰۃ، روزے، نمازاں، انہاں چیزاں دے حکم تو پہلے ایک چیز معاشرے نو ٹھیک کرن واسطے لوگاں دے سامنے جو پیش کیتی وہ یہی سی کہ مرن تو بعد اساں سارے اٹھنا، والبعث بعد الموت. ایمان دیاں 6 شاخاں، 6 ایمان دیاں شرطاں، ایمان دے 6 جز، جب تک انہاں 6 وچوں ایک چیز تے بھی ایمان نہ ہوئے تو ایمان مکمل نہیں. اللہ دی ذات تے ایمان، اللہ دے رسولاں تے ایمان، آسمانی کتاباں تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، اور 5ویں نمبر تے والقدر خیر شرہ، اور اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے دکھی یا سکھی، اچھی یا بری، اس تے ایمان. اور چھٹی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے ایمان دی لازمی جز قرار دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے بیان کیتا ہے، وہ والبعث بعد الموت کہ موت تو بعد اٹھن تے بھی ایمان رکھنا، یقین رکھنا، تاں ایمان مکمل ہوتا ہے. قرآن کریم دے اندر بھی اللہ پاک نے
سورہ بقرہ دے آغاز اندر جو بات بیان کی تھی مومنین دی، اہل ایمان دی، متقین دی، جو اللہ پاک نے صفات دا ذکر فرمایا تو آخر تے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اہل ایمان حقیقی معنی اللہ کو ڈرن والے لوگ وہ نے کہ جڑے آخرت دے دن تے یقین رکھ دے انہوں دا یقین ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے اس وقت دے معاشرے نو ٹھیک کرن واسطے آخرت دے دن دا یقین انہاں لوگاں دے دلاں وچ بٹھایا۔ ہر ظلم دا خاتمہ ہو سکتا ہے اس دن دے یقین تے، یعنی جس بندے دا یقین ہو جائے کہ ایک دن میں مرنا ہے اور مرن تو بعد میں اٹھنا ہے اور ایک ایک ذرے دا میں حساب دینا ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن کریم وچ بھی اللہ پاک نے اس بات دی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا میں تو ایسا بندہ نہ وکھاواں کہ جڑا آخرت دا منکر ہویا پھردا، نشانی نہ دیاں اس بندے جڑا آخرت دا انکار کیتی پھردا، جھٹلائی پھردا آخرت جی۔ وہ کیڑا بندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی یدعو الیتیم، جڑا بندہ یتیم نو دھتکارے۔ یہ یتیم نو دھتکارن دی وجہ اے وے کیونکہ اے آخرت تے یقین نہیں رکھدا، اے دا آخرت تے یقین ہوندا تے کسے یتیم تے ظلم ہی نہ کردا، اے دا مرن تو بعد اٹھن دے بارے یقین ہوندا تے کسے غریب دا حق نہ کھاندا، اے دا مرن تو بعد کسے تے یعنی اٹھن تے یقین ہوندا، آخرت دے دن تے یقین ہوندا، معاشر دے دن تے یقین ہوندا، یوم حساب تے یقین ہوندا، اللہ پاک دی عدالت تے یقین ہوندا، تو پھر اے کسے تے ظلم نہ کردا، پھر جھوٹا جھوٹ نہ بولدا، پھر بدکار بدکاری نہ کردا، پھر سود خور سود نہ کھاندا، پھر رشوت خور رشوت نہ لینا۔ اے جو بھی دنیا تے گناہ ہو رہا ہے اس وجہ تو ہو رہا ہے کیونکہ آخرت دے دن تے او یقین تے اطمینان نہیں رہے۔ اس وقت دے اندر بھی جو بیماری سی وہ اے سی کہ وہ زبان دے نال بھی اقرار نہیں سن، وہ بندے ہی نہیں سن آخرت میں، لیکن ساڈے دور وچ بھی بیماری ہے، اسی مندے تے ہے گئے لیکن یقین نہیں رکھدے۔ کافر تے مڑ مڈو مندے ہی نہیں سن۔ قرآن وچ اللہ پاک نے اس چیز دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسے بندے نو اللہ پاک تو ڈراندے سن، اے اللہ دا بندہ اے کم نہ کر، ظلم نہ کر، شرک نہ کر، کسے دے نال زیادتی نہ کر، کیونکہ اللہ پاک دی عدالت لگنی ہے، تیرے اتے موت آنی ہے، موت تو بعد تو قبر جانا ہے، قبر تو بعد پھر تو دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کے اللہ پاک دی عدالت تو حاضر ہونا ہے، اور مالک و پروردگار نے تیرے کو سوال کرنے نے تے تو انہاں سوالاں دے جواب دینے نے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اس بات دا اشارہ فرمایا، ذکر فرمایا، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں نو اللہ پاک کی طرف بلاندے سن، ظلم تے زیادتی تے دو نمبری تو روک دے سن، گناہاں تو منع کر دے سن، تے آخرت دے دن دی یاد دلاندے سن کہ مرن تو بعد اللہ دی عدالت حاضری ہونی ہے تے اللہ پاک نو جواب دینا پینا ہے۔ تے اس وقت دے کافر کی کردے سن؟ بسیاں تے بتھیاں قسم دیاں ہڈیاں چک کے نبی پاک دے سامنے آ جاندے سن تے آ کے انہاں ہڈیاں نو بھور بھور کے کہندے سن من یحیی العظام وہی رمیم۔ اچھا اے دسو اے ہڈی جڑی بالکل ختم ہو چکی ہے، اے ہڈی جدا نام و نشان ہی نہیں، اینو گوشت کیویں لگے گا؟ اس ہڈی تے گوشت کیویں آئے گا؟ کیا اے ہڈی دوبارہ زندہ ہوئے گی؟ کیا اس ہڈی نو دوبارہ جسم ملے گا؟ کیا اینو دوبارہ کن تے اکھاں تے زبان ملے گی؟ تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ اساں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اساں دوبارہ اٹھنا ہے تے اللہ پاک دی عدالت جواب دینا ہے۔ نبی پاک دے سامنے ہڈیاں چک کے لے آندے سن۔ اے اللہ دے نبی جے تسی سچے ہو من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جڑا انہاں ہڈیاں نو دوبارہ گوشت لگائے گا؟ کون ہے جڑا انہاں ہڈیاں تو حساب کتاب لے گا؟ اے تے ذرہ ذرہ بن گیا ہے،
تے مٹی مٹی بن گئی ہے، انہاں دی تے حالت ہی کوئی نہیں، انہاں دے تے حالات ہی کوئی نہیں، لہذا سانو یقین ہے اساں مرن تو بعد اٹھنا ہی کوئی نہیں، جتنا مرضی ڈراؤ اسی ڈردے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دے ہاں ایسا حساب کتاب دینا ہی کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے خود جواب دیتا قرآن کریم دے اندر، اللہ فرماتا ہے قل یحیی الذی، اے میرا نبی انہاں لوگاں نو دس جاؤ او ذات انہاں ہڈیاں نو دوبارہ زندہ کرے گی، او ذات انہاں ہڈیاں نو دوبارہ جسم دے گی، او ذات انہاں ہڈیاں تے دوبارہ گوشت لے کے آئے گی، او ذات انہاں ہڈیاں نو دوبارہ کھڑا کرے گی، انشاہا اول مرہ، جڑی ذات نے تانوں پہلی واری پیدا کیتا جدوں تہاڈا نام و نشان ہی نہیں سی، جدوں تہاڈا کسے قسم دا نام و نشان ہی نہیں سی، پہلی واری جے اللہ پیدا کرن تے قادر ہے تے انہاں ہڈیاں نو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لین تے قادر ہے۔ لہذا ہر بندہ اپنے دل دے اندر اے یقین تے اطمینان رکھے اسی مر گئے ہاں، مرن دا مطلب ختم ہو جانا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ موت دا مطلب ہے محشر دے دن دا انتظار، مرن تو بعد اسی تانوں اٹھاواں گے تے اٹھا کے ایک ایک ذرے دا حساب کتاب کروں گے۔ مرن تو بعد اٹھنا ضرور ہے۔ جس بندے دے دل یقین آ جائے ظلم سے ختم ہو جائے، ہر قسم دا ظلم ختم ہو جائے، ہر قسم دا ظلم ستم ختم ہو جائے، کدوں؟ جدوں مرن تو بعد اٹھن دا یقین ہو جائے۔ اللہ دے ایک نبی جناب عزیر علیہ السلام، اللہ نے قرآن کریم دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا، سورت دا نام سورہ بقرہ، تیسرا سپارہ۔ اس ایک جگہ تو گزر رہے سن تے گزردیاں کی کہنے لگے؟ اللہ پاک نال مخاطب ہوئے ایک ایسی بستی تو گزر ہویا جیڑی بستی بالکل مٹیاں میٹ ہو چکی سی، لوگ بھی ختم ہو چکے سن، کھولے بن چکے سن و مکان تے ساری بستی ختم ہو چکی۔ اللہ پاک نو عرض کرن لگے اے مالک و پروردگار، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ جناب عزیر علیہ السلام او بوسیدہ ہڈیاں بن چکیاں نے، بستی دا نام و نشان مٹ چکا۔ جناب عزیر کہنے لگے انا یحیی، کہ اللہ پاک انہوں زندہ کرے گا، یقین ہے سی کہ اللہ زندہ کرے گا، یقین ہے سی کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، لیکن پوچھ رہے سن کیسے اٹھائے گا اللہ، کیویں اٹھائے گا اللہ؟ اللہ او کیفیت دے دس۔ اللہ فرماندا ہے جدوں عزیر دے دل دے اندر ایک خیال تے سوال آیا، ثم اماتہ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ پاک نے عزیر دے دل وچ اٹھن والے سوال دے جواب وچ جناب عزیر نو اللہ پاک نے موت دے دیتی۔ ایک دن دی موت نہیں، 2 دناں دی موت نہیں، کوئی 100 دناں دی موت نہیں، مہینیاں دی موت نہیں، سالاں دی موت نہیں، 100 عام۔ اللہ پاک نے جناب عزیر نو پورے 100 سال موت عطا فرما دی تھی۔ جناب عزیر 100 سال سو گئے، نیند آ گئی، موت آ گئی۔ جناب عزیر بعثہ، اللہ نے اٹھایا، جو ہی اٹھے اللہ نے پوچھا عزیر سنا کنی کو دیر آکھن لگے اللہ سوڑیا بس انج لگدا ہے ایک دن یا ایک دن دا حصہ، ایک دن یا ایک دن دا حصہ، اس تو زیادہ دیر ہی کو نہیں، ایک دن یا ایک دن دا حصہ میں رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے کھانے والے کھانا ویکھیا ترو تازہ تے پھر اور یقین ہو گیا جی میں کھانا ترو تازہ پیا میں لگدا ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ہی، کیونکہ جی میں کھانا رکھیا سی اونجی پیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہن اپنی سواری ول ویکھ، جڑے گدے تے سوار ہو کے آیا سے اپنی سواری ول دیکھ۔ جدوں سواری ول دیکھیا اوتے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں، وہ بھی پیسیاں پیاں ختم ہو چکی۔ ہن حیران ہوئے کی مطلب؟ میں تے ایک دن کھانا ترو تازہ، سواری بالکل ختم۔ بہرحال پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے یار تو ہن ویکھ
اپنی سواری ول ایدیاں ہڈیاں تے گوشت کیویں چڑھدا ہے اسی انہوں دوبارہ زندہ کیویں کردے ہاں جناب دے سامنے ہڈیاں تے گوشت چڑھ گیا دوبارہ سواری زندہ ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا ہن یقین ہی کہ اساں دوبارہ کیویں زندہ کران گے ہن ہے یقین اتھوں میں ایک پوائنٹ بھی سمجھ آندا ہے تے پھر خود ہی کہنے لگے میں ہن جان لیا ہے کہ اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اتھوں ایک بات میں نے سمجھ آئیے یہ 100 سال اللہ نے موت دیتی 100 سال اللہ پاک نے موت دیتی تے 100 سال دی موت تو بعد کھانا ترو تازہ ہے تے جڑی سواری ہے او دیاں ہڈیاں بھی چورو چور ہو چکیاں اللہ دسنا یہ چاہتا ہے مرن والے آدھی بھی 2 کیفیتاں ہوندیاں نے 2 کیفیتاں ہوندیاں میں جنوں 100 سال بعد بھی ترو تازہ قبر وچ رکھنا چاہواں تے میں قادر ہاں جے میں کسی نو پیس کے مٹیاں میٹ کر دیواں تے میں قادر ہاں آندے نہیں بھئی فلانے بندے نو دفن کر کے آئے ساں کدوں دی میت اننے سال بعد کفن بھی اونجی سی ہڈیاں بھی اونجی انج لگدا سی جویں ہنے کوئی دفن کر کے گئے اونجی پئی سی میت یہ اللہ دسنا چاہتا ہے میں کسی دی میت نو سنبھال کے رکھن چاہواں تے پھر بھی میں قادر ہاں جے میں کسی دی میت دا بیڑا کر کے قبر دے اندر رول کے رکھن چاہواں یہ پھر بھی میں قادر ہاں اے رب تعالیٰ دی قدرت اللہ پاک عذاب دینا چاہے تو دے سکتے اللہ پاک اپنی رحمت عطا فرمانا چاہے تو قبر وچ رحمت عطا فرما سکتا ہے تسی اچھی زندگی گزارو گے اللہ پاک تانوں قبر وچ سکون عطا فرمائے گا بری زندگی گزارے گا بندہ تو قبر دے اندر اودے لئی عذاب ہوئے بہرحال بات دور نہ چلی جائے میں بات ایک کر رہا سا یقین رکھے بندہ کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے تا معاشرے دے حالات ٹھیک ہون گے تا معاشرہ بہتر ہوئے گا اس وقت معاشرہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی نا اللہ سنیا میں نے بھی دس کیفا کیویں تو زندہ کریں گا کیویں اے مردیاں نو اٹھائیں گا دوبارہ اللہ نے کیا سی کیا تینوں یقین نہیں اللہ یقین ہے لیکن دلی اطمینان چاہنا اکھاں نال ویکھنا چاہنا قوم نو سمجھانا ہے اللہ نے کیا پھڑ 4 پرندے انہاں دی ٹوٹے ٹوٹے بوٹی بوٹی پہلے انہاں نو اپنی زبان سکھا بولی سکھا پھر انہاں دی بوٹیاں بوٹیاں کر تے علیحدہ علیحدہ جگہ تے سٹ علیحدہ علیحدہ جگہ تے سٹ کے مار آواز ماری جدو آواز او گوشت اس پرندے والا جتھوں جتھوں سی وہ جڑ گئے تے پھر ماری آواز تے جناب ابراہیم کو لا گئے یقین ہو گیا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرن تے قادر ہے اللہ دوبارہ اٹھان تے قادر ہے ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے کی کرنا ہے ساڈا کیوں اٹھانا ہے اللہ نے وجہ کی ہے وہ وجہ بھی اللہ نے اپنے قرآن وچ بیان کی اللہ فرماندا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اسی تانوں دوبارہ زندہ اس واسطے کرنا ہے اسی تانوں دوبارہ اس لئی اٹھانا ہے فَيُنَبِّئُكُم اسی تانوں خبر دئیے اسی تانوں دسیے او میرا بندہ تو دنیا دے اندر کی کردا رہے ہیں نیکی کرن والیاں نو نیکی دا اجر دئیے تے برائی کرن والیاں نو برائی دی سزا دئیے اس واسطے اساں دوبارہ زندہ کرنا ہے اس واسطے اساں دوبارہ اٹھانا ہے اس لئی اساں دوبارہ اٹھانا ہے ہن سنو جڑی بات میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا لوگو پہلے اپنے دل وچ یقین رکھو کہ ایک دن موت نے آنا ہے دوسرا یقین رکھو قبر وچ اساں جانا ہے عذاب قبر بھی برحق ہے تے قبر دا سکون بھی برحق ہے قبر وچ سکون بھی مل سکدا ہے قبر وچ عذاب بھی مل سکدا ہے تے تیسرا اپنے دل دے اندر یقین تے اطمینان رکھو تے اپنا نظریہ تے فکر بناؤ قبر تو بعد اساں دوبارہ زندہ ہونا ہے کیوں زندہ ہونا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ پاک نے ہر کسے نو او دے کیتے ہوئے عملاں دی خبر دینی ہے اللہ پاک نے او دے کیتے ہوئے عملاں دی جزا بھی دینی ہے تے او دے کیتیاں ہوئیاں برائیاں دی سزا بھی دینی ہے ہن میں تواڈے سامنے اللہ پاک دی عدالت دا منظر پیش کرن لگا ہر بندہ اللہ دی عدالت وچ کھڑا ہوئے گا صفاں بڑیاں ہون گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی صف والے تک جس طرح آواز جا رہی ہوئے گی آخری صف دے اندر آخر وچ کھڑا ہون والا بندہ اسی طرح آواز سنے گا تے انہاں دا حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا صفاں بن چکیاں نے اللہ پاک دی عدالت دے اندر اللہ پاک دے کول کچھ لوگ آ گئے اللہ سنیا اے جڑے حضرت حاجی صاحب حساب کتاب دے رہے نے اللہ سنیا تو اپنے حقوق دے حق دا حساب لے رہے سانو بھی ساڈے حق تے حقوق دا حساب لے دے اللہ سونے کیڑا مالک سونے سانو حساب لے دے
اللہ پوچھے گا بندیاں کولوں کیڑا حساب لینا جے؟ پہلا بندہ آئے گا اللہ سونیا ظالم ہاذا، اللہ سونیا جے اے نیکیاں کردا رہے ہیں تے ظلم بھی تے کردا رہے ہیں، اللہ سونیا نے میرے تے فلانا ظلم کیتا سی، کوئی آئے گا اللہ سونیا شاتم ہاذا انہیں مینوں گالی کڈی سی، کوئی آئے گا اللہ سونیا قذف ہاذا انہیں میرا حق کھادا سی، کوئی آئے گا اللہ سونیا انہیں مینوں دھوکا دیتا سی، کوئی آئے گا اللہ سونیا انہیں میرے نال فراڈ کیتا سی، بہناں آن گیاں اللہ سونیا ساڈا حق کھا گیا سی، ساڈا دھیرا کئی دھیاں آن گیاں اللہ سونیا ساڈا حق کھا گیا سی، ساڈا ابا کئی والدین آن گے اللہ سونیا اساں محنتاں مزدوریاں کر کے انہاں دی خاطر کماندے رہے تے انہاں نوں کھلاندے رہے، جدوں اینوں قوت تے طاقت ملی تے ساڈے تے ظلم کردا رہیا، ساڈیاں نافرمانیاں کردا رہیا، بدلے لین واسطے آ گئے نے، کوئی سجیوں آ رہا ہے کوئی کھبیوں آ رہا ہے، کوئی اگوں پیچھوں لینا لگیاں کھڑیاں نے، ہن بندہ پریشان ہے جڑیاں نیکیاں کر کے آیا اے نیکیاں تے سارے لے جان تے میرا کی بنے گا؟ بندہ کہے گا اللہ سونیا میں نہیں مندا، میں نہیں مندا، میں دے تے ظلم کیتا ہی کوئی نہیں سی، جھوٹ بولن دے بندہ اللہ سونیا میں دا حق کھادا ہی کوئی نہیں سی، کوڑ مار رہا ہے بندہ اللہ سونیا مینوں گالاں کڈیاں کوئی نہیں سن، کوڑ مار رہا ہے بندہ اللہ سونیا جے واقعی طور تے سچے نے تے انہاں نوں آکھو کوئی گواہ لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ۔ بندہ کہے گا نا جی میں دنیا دی عدالت دے وکیل کر لیا تے اپنی چلاکی تے زبان دی چلتری تے اللہ دی عدالت بھی اوتھے جا کے ٹشن وشن کرے گا، اللہ میں نہیں مندا، میں کھادا ہی کچھ نہیں، ایویں جھوٹ بول دے نے، انہاں نوں کہو جے میں کدا اے دا حق کھادے تے لے کے آؤ، نالے کماوندا میرے ایتھے سچار بندا نا سچا، اپنی طرفوں دلیلاں بنا لینیاں، اے وی میرا حق، او وی میرا حق، او وی میرا حق، اپنی طرفوں ہی سچا بن جانا تے عدالت وچ کہنا میں لے تو آ جا مقابلہ کر لے، اے رب تعالی دی عدالت وچ اللہ اے کوڑ مار رہے نے، جھوٹ بول رہے نے، الزام لگا رہے نے، میں کیتا ہی کوئی نہیں سی، مکر جائے گا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں اے مکرے گا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے پھر مطالبہ کرے گا، اللہ سونیا کوئی گواہ ہے تے گواہ پیش کر، ورنہ میں نہیں مندا، میں نہیں مندا اے گل، انہاں نوں آکھ کوئی گواہ ہے تے میرے سامنے گواہ لے کے آؤ۔ اس وقت نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑا اللہ نے دین نازل کیتا ہے نا، دین قرآن تے حدیث، یہ دونوں چیزاں اللہ نے آسمان تو نازل کیتیاں نے، قرآن بھی اللہ دی وحی تے حدیث بھی اللہ دی وحی، قرآن حدیث وچ انہاں گواہاں دا ذکر اللہ گواہ پیش کرے گا، بندہ مطالبہ کرے گا اللہ میں نہیں مندا، میں نہیں مندا، گواہ پیش کر، ہن ایتھے رک کے میں تواڈے نال مخاطب ہاں، سان اج پتہ لگ جائے نا فلانے بندے پرے دے اندر میری گواہی دینی ہے، میں پوری کوشش کرنا کم از کم ایدے سامنے تے صوفی بن کے رہواں، اینتے نہ پتہ لگے میرے عیباں دا، کیونکہ گواہی انہیں دینی ہے، عدالت وچ فلانے بندے میرا گواہ بن، میں جنی ہو سکدی اوڈی ٹی سی کرنا تے مکھن لاؤنا، بھئی انہیں میری گواہی دینی ہے، جے میرے خلاف انہیں گواہی دے دیتی تے رول گیا میں، تک نہیں رہنا میرا۔ ہن سنو ایک گواہ نہیں کئی گواہ نے، کئی گواہ نے، اے بندے دے اپنے ہاتھ واسے اللہ نے پہلے دس دیتے نے، انہاں گواہاں نوں اپنے ال موڑن چاہویں تے موڑ سکنا، اے ہن تیرے ہاتھ، اے جڑا 50 سال دیتا ہے نا اے اسے لئی تین دیتا ہے، اے جڑے زندگی دے 40-45 سال تین دیتے نے صرف تو سمجھے کوٹھیاں بنا لئی تینوں اے دیتے، نہیں نہیں، اے تینوں گواہیاں لئی دیتے نے، گواہ تیرے ہونے نے تے انہاں گواہاں نوں اپنا بنا، اینا گواہ منو اپنے حق کے چلے کیا تے کیڑے گواہ ہون گے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ انکار کرے گا تے پھر مطالبہ کرے گا اللہ سونیا میں نہیں مندا، میں اس گل تے یقین نہیں رکھدا، اے جھوٹ ہے، اے الزام ہے میرے تے، میں کسے گل نوں نہیں مندا، جے انہاں کولوں کوئی گواہ ہے تے انہاں نوں کو گواہ پیش کرن، اللہ پاک اس وقت پہلا گواہ پیش کرے گا جدا ذکر اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر موجود ہے۔ لوگ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ
تحدث اخبارہا، اللہ فرماتا ہے پہلا گواہ سی زمین نو بنا کے پیش کریں گے، زمین آ کے گواہی دے گی، اے ارض آ کے گواہی دے گی، اے مٹی آ کے گواہی دے گی، مٹی آ کے خبراں دے گی، مٹی آ کے سارے حال تے حقیقتاں بیان کرے گی، کسے دے حق گواہی دے رہی ہوئے گی تے کسے دے خلاف گواہی دے رہی ہوئے گی۔ جڑے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے وہ پلاٹ بطور گواہ پیش ہوئے گا، تے جڑا پلاٹ کسے نو فی سبیل اللہ دیتا ہے وہ پلاٹ بھی بطور گواہ پیش ہوئے گا، تے جڑا پلاٹ کسے دے خلاف گواہ پیش ہو گیا، نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول، میری اور تواڈی ماں اماں جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں نبی پاک نے یوم محشر دا حساب کتاب والے دن دا حالات دا تصور پیش کیتا، نبی پاک نے جدوں حساب کتاب والے دن دے حالات بیان کیتے، اماں جان عرض کرن گیا اللہ دے نبی کون کامیاب ہوئے گا تے کون ناکام ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ رول گیا وہ بندہ جنوں اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیتا سی ہوئے کم، رول گیا وہ بندہ، پھنس گیا وہ بندہ جنوں اللہ نے پوچھ لیا اے عمل کیوں کیتا سی ہو۔ سنو میرے بزرگوں تے نوجوانوں تے دوستو جڑا پیغام میں پیش کر رہے ہوں، اللہ دی عدالت دے اندر سب تو پہلا گواہ زمین ہوئے گی، اللہ دی عدالت دے اندر سب تو پہلا گواہ مٹی ہوئے گی۔ تسی مسجد وچ بیٹھے ہو تے مٹی گواہی دے گی تے مسجد والی زمین بول بول کے دسے گی اللہ ایتھے سجدے کردا رہے ہیں، اللہ ایتھے رکوع کردا رہے ہیں، اللہ ایتھے قیام کردا رہے ہیں، اللہ ایتھے بیٹھ کے تلاوتاں کردا رہے ہیں، اللہ ایتھے بیٹھ کے نمازاں پڑھدا رہے ہیں، اللہ مسجد وچ نو سکون ملدا سی، اللہ مسجد نال نو پیار سی، اللہ مسجد نال نو محبت سی، تے جڑا مسجد وچ آیا ہی نہیں، اے زمین جڑی اج بول نہیں سکدی، اے زمین جتھے ظلم کر رہے انسان، اے زمین جڑا قبضہ لے رہے انسان، اے زمین دی زبان ہے لیکن آج نہیں بولے گی، اے قیامت والے دن بولے گی۔ اللہ جھوٹے قبضے کردا رہے ہے، اللہ بہناں دا حق سانتے کھاندا رہے ہے، اللہ دھیاں دا حق سانتے کھاندا رہے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والا دن ہوئے گا، اے ہوئی زمین انسان دے خلاف گواہیاں دے رہی ہوئے گی یا انسان دے حق کے گواہیاں دے رہی ہوئے گی۔ اللہ میرے تے رہ کے بدکاریاں کردا رہے ہیں، اللہ میرے تے رہ کے چوریاں کردا رہے ہیں، اللہ میرے سینے تے چل کے اتے تکبر کردا رہے ہیں، اللہ میرے سینے دے اتے دڑک دڑک کے اینو پتہ بھی سی اینے میرے اندر ہونے، اینو پتہ بھی سی میں دے حق کے اے دے خلاف گواہی دینی ہے، پھر بھی اینے میرا حیا نہ کیتا۔ اللہ سونے ایک ایک ذرہ بول کے کہے گا فلاں وقت انج کردا رہا، فلاں جگہ تے انج کردا رہا، فلاں جگہ تے انج کردا رہا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، میں سمجھدا اگر میں اگلے گواہاں دا ذکر نہ بھی کراں، اکو گواہی کافی ہے، او جگہ تے دسو جڑی جگہ تو سی ہٹ کے زمین تو ہٹ کے کسے جگہ تے رہندے ہوئیے، اپنے کمرے وچ بیٹھے ہو تے پھر بھی زمین ہے، مسجد وچ بیٹھے ہو تے پھر بھی زمین ہے، ڈیرے وچ بیٹھے ہو تے پھر بھی زمین ہے، گڈی وچ بیٹھے ہو تے پھر بھی زمین ہے، کسے بھی جگہ تے بیٹھے ہو زمین تے رہندے پے ہو۔ یاد رکھیا جے لوگ، اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، پہلا گواہ بطور زمین نو پیش کریں گے، زمین آ کے بندے دے حق یا بندے دی مخالفت گواہیاں دے گا، یہ زمین گواہی دے گا۔ ہن جڑا مسجد نو پلاٹ دے گیا گواہیاں دے گا۔ یہ گلاں سنیاں بڑیاں سوکھیاں جے، انہاں گلاں تے عمل کرنے بڑے اوکھے جے۔ کل قیامت والے دن بندہ کہہ رہا ہوئے گا اللہ سودے کر دے، اللہ سودا کر کی لو یفتدی، اللہ آج فدیے دے طور تے اپنی جان نو بچان دے طور تے میری اولاد میرے کو لے، میری بیوی میرے کو لے لے، میرے ماں باپ جہنم میں سٹ، میرا سارا کنبہ قبیلہ جہنم میں سٹ، میرے جان تو پیارے یارن اللہ میں بچا، میں بچا۔ اوتھے کہے گا اللہ سنیا میں مال دینا، بلکہ اوتھے کی کہے گا مرن تو بعد ہی بندہ کہندا ہے رب لولا اخرتنی، اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے نا، تھوڑی جی مہلت کی کرنی فاصدقا، اللہ میرا دل کرتا ہے جو کچھ کما کے آیا سارا کچھ صدقہ کر رہا، اللہ تھوڑی کو مہلت دے، تھوڑی جی مرتے ہیں ساری بندہ رب لولا اخرتنی، تھوڑی جی مہلت دے دے اللہ مرن تو پہلے تھوڑا جا تے دس دینا،
فَأَصَّدَّقَ میں صدقہ کر رہا ہوں سب کچھ پتہ لگ چکا ہوں ہے۔ میرے بزرگوں میرے دوستو زمینہ مسجدہ نو دے جاؤ ساریاں نہ دے جاؤ۔ میں پچھلے دنیں بہاول نگر پچھلے ہفتے دی بات ہے بہاول نگر ایک پروگرام میں شرکت واسطے گیا اتھے بہاول نگر دے نال ہی ایک پنڈ ہے حافظ آلا اس پنڈ دے اندر یقین منو دل خوش ہو گیا ایک چودھری صاحب نال ملاقات ہوئی حاجی معاذ صاحب انہاں دا نام ہے وہ کہنے لگے قاری صاحب ساڈا مدرسہ ساڈے نال وڈا چودھری ہے ساڈا مدرسہ ساڈے نالوں وڈا امیر ہے کی مطلب کہنے لگے ساڈا پردادا 1912 دے اندر اپنی جگہ جدو تقسیم کرنے لگا نا ایک اپنے پتر دا نام مدرسہ رکھ دیتا فرضی طور پہ 17 ایکڑ جگہ مدرسے دے نام کراتی مدرسے دے نام کراتی 17 ایکڑ جگہ 17 کلے جگہ مدرسے دے نام کرا گیا اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا پھر وہ وراثت ساڑھے دادا جی کو لائے ساڑھے دادا جی نے مدرسے نے جگہ دیتی پھر اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا ساڑھے والد صاحب ساڑھے دادا دی ایک کوئی اولاد سی ساڑھا والد تے نال ساڑھیاں پھوپھیاں سن ساڑھے والد نے علیحدہ جگہ دیتی ساڑھی ایک پھوپھی نے 5 ایکڑ تے 5 کلے علیحدہ جگہ دیتی پھر ساڑھے کو وراثت آئی الحمدللہ میرے ایک بھائی نے 1 ایکڑ جگہ دیتی ہے انہیں پیسے دیتے اس ٹائم ساڑھے کو 2 مربع دے قریب مدرسے دی جگہ موجود ہے تے بہاول نگر دی جڑی منڈی ہے غلہ منڈی او دے ایک بہترین قسم دی دکان موجود ہے پورے مدرسے واسطے سانو کدی چندہ منگن دی ضرورت ہی نہیں پئی اسی کدی جا کے کسی جگہ تے اپیل ہی نہیں کیتی ایتھے بھی اساں کدی اپیل نہیں کیتی ساڈی دکان دا جڑا مدرسے دے نام دی دکان کھلی ہوئی ہے دکان دا جتنی بھی آمدن ہے مدرسے تے خرچ ہوندی ہے سارے اخراجات پورے ہو جاتے اے زمینہ گواہی دین گیاں کسے مرلہ دیتا کسے چند فٹ دیتے اے زمین اللہ دی عدالت گواہ پیش ہوئے گی بطور گواہی پہلے نمبر تے زمین آئے گی میں تو گزارش کرانگا بزرگو بڑی دولت ہے توڑے کو بڑا مال ہے توڑے کو ایک بندے کو میں گیا تقریباً 3 مربع دے قریب دی زمین ہے میں کہ جیندیاں اللہ دے کاروں کچھ دے دے نہیں دیتی اس بندے وہ بھی قبر اچ قبر اچ میں جاننا ہوں اتھوں دا نہیں تسی ہمیں اندازے نہ لان لگ گئے میں اس بندے نے جاننا کیونکہ ساڑھا ایک علاقے تے نہیں نہ ہوندہ جانا پورے پاکستان ہے میں اس بندے نے جاننا وہ بندہ قبرچ پہنچ چکا ہے مسجد نو ایک مرلہ بھی نہیں دیتا کتھے لے گیا قبرچ قبر اوتھے بنی ہے جڑی کسے دی عطیہ کردہ جگہ ہے اپنی وہ دی جگہ ہے قبر بھی نہیں بنی میرے بزرگوں کل قیامت والے دن اے جگہ اے زمین پہلا گواہ ہوئے گا اس گواہ نو اپنے اتول کھچو اس گواہ نو اپنا حمایتی بڑھو ایسی زمین تے زندگی گزارو ایسے زمین تے قدم اٹھاؤ کل قیامت والے دن اس زمین زبان حال نال بول کے آکے ربا جے انہوں معاف نہیں کرنا تے کینوں معاف کرنے اللہ معاف کرے انہوں یا اے سفارشی ہوئے گی یا اے مخالف ہوئے گی یوم ایدن تحدث اخبارہا ایک ایک خبر اگل کے رکھ دے گی زمین سامنے اس دن بندے نو حساب کتاب دینے پہنے تو کوشش کرو میں پھر کہہ رہے ہوں کوشش کرو مسجد نمرہ نہ دیو کسے مسجد میں دے جاؤ اپنی اپنی جگہ تے کہہ جاؤ اے حصہ میرا نہیں مسجد نہ بڑھاؤ تھے ایک کہہ جاؤ کہ اے جڑا ویگا ہے نا اے دی ساری زندگی دی جو بھی آمدنی آئے گی کسے مسجد میں جائے گی کسے مدرسے میں جائے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن اے زمین بطور گواہ تواڈے سامنے پیش کرے گا اور اس زمین دی گواہی دی وجہ تو اللہ اپنے بندے نو معاف کر کے جنت دا حقدار بنائے گا کوشش کرو اپنا گواہ اچھا بناؤ یوم ایدن تحدث وقت دل چ ارادے رکھ دیو نا انشاءاللہ رکھو گے انشاءاللہ حالے میں تواڈے کو وعدے نہیں لینے رمضان وچ وعدے لواں گا اور کئی لوگ ایسے انشاءاللہ تیار نے ٹینشن نہیں لینی تساں الحمدللہ کئی لوگ ایسے تیار نے یہ سفر جاری ساری رہے گا اللہ دی ٹھیک نال اے نیکی دا سفر ہے اے دین دا سفر ہے اے ہوندا رہے گا اور اے جاری ساری رہے گا اللہ دی رحمت نال اے ویکھو نا 12 مرلیاں تو شروع ہویا سی مرکز اج الحمدللہ 3 کنال تو زیادہ جگہ تے پہنچ چکا ہے 60 مرلے تو زیادہ یہ سب اللہ دا فضل جی یہ کسے دا کوئی کمال نہیں انشاءاللہ مرکز نمرہ دے بارے اسی یہ سوچ رکھنے ہیں مرکز نمرہ نو انشاءاللہ اے تسی بزرگی دیو گے میں اپنے ابے علی زمین کو نہیں جلے ہونی اے تسی انشاءاللہ دیو گے ایتھوں دے بزرگی انشاءاللہ ایتھوں دے جوانی جذبہ رکھن گے انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق نال کہ اے مرکز بھی کسے کول چندہ نہیں منگے گا اور پورے پاکستان چوں اسی کدی کسے مسجد اپیل تے چندہ کیتا بھی کوئی نہیں ساڈا سوشل میڈیا تے ایڈا وڈا نیٹ ورک ہے اسی کدی سوشل میڈیا تو کسے کول 1 روپیہ نہیں منگیا اے تہاڈی عزت ہے کیونکہ اوتھوں دی جماعت اتنی محبت کرنے والی ہے باہروں منگنے ہی نہیں پیندے
تسی کرو گے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کرو گے میں گزارش کر رہا ہوں یومئذ تحدث اخبارها اے زمین پہلا گواہ ہوئے گا تے بطور گواہ جدوں زمین پیش ہوئے گی جدے حق اچ گواہی دے دیتی او تے خوش ہو جائے گا او تے اللہ پاک دی رحمت دا مستحق بن جائے گا او تے خوشیاں منا رہا آئے گا لیکن جدے مخالف زمین گواہی دے گی انکار کر دے گا اللہ اے زمین بھی میری مخالف ہوئی پئی ہے اے زمین بھی کوڑ مار دیے تے جھوٹ آگ دیے اللہ سونیا کوئی ہور گواہ لے کے آ بھلا اللہ کو دلیلاں دی کوئی کمی ہے اللہ پاک گواہ لے کے آئے گا کیڑا گواہ ہے اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون تو جمعہ سے تے جمدیاں نالی دو میرے نگران تیرے نال نال سن جمن تو لے کے موت تک اے نگران نال نال رہنے اے نگران آ کے گواہی دین گے فرشتہ آ کے گواہی دے گا اللہ سونیا اے نیکیاں کردا رہیا فلانا بندہ گناہ کردا رہیا اے جڑے جڑے حق منگن آئے نے اے صحیح کہہ رہے نے فلانے بندے واقعی یہ دے کلو حق لینے فلانے بندے نے واقعی یہ دے کلو حق لینے فلان بندے تے واقعی طور تے نے ظلم کیتا سی فلان بندے نو واقعی طور تے انہیں تکلیف دیتی سی فلان بندے نو واقعی طور تے انہیں پریشانی کیتی سی اور ذرا غور کرنا لوگو جو ہی فرشتہ گواہی دے گا بندہ انکار کرے گا ربا میں نہیں منگا اے میرا مخالف ہویا کھڑے میں اس گواہی نو ہی تسلیم نہیں کرے گا میں اس گواہی نو ہی تسلیم نہیں کردا فرشتہ کہے گا اللہ سنیا میں ایویں تیویں گواہی نہیں دے رہا میں ایویں تیویں گواہی نہیں دے رہا بطور دلیل میرے کو ایک کتاب موجود ہے پوچھو دے کو فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ تے لوگ چھپ کے اے عمل کردا رہے اے جاندا سی اینو ابا نہیں ویکھ رہا اینو پتہ سی مینوں استاد نہیں ویکھ رہا اینو پتہ سی مینوں فلاں بندہ نہیں ویکھ رہا لیکن اللہ انہیں غور ہی نہ کیتا انہیں غور ہی نہ کیتا بند کمرے وچ وی اسی نو ویکھ رہے ساں رات دے اندھیرے وچ وی اسی دے نال نال ساں سفر وچ وی اسی دے نال نال ساں گھر وچ وی اسی دے نال نال ساں اللہ سونے جس جگہ تے جتنا چھپ گیا ہے اسی دے نال نال ساں ایک ایک شے ساڈے کولوں لکھی ہوئی ہے اس وقت اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اوے بندیا پڑھ اپنی کتاب پڑھ تیری کتاب دے اندر کی لکھیا اس جگہ تے اے نہیں آکھے گا اللہ میں ان پڑھا مینوں پڑھنا ہی نہیں آوندا اکھاں کھل چکیاں ہون گیاں پڑھ رہا ہوئے گا تے پڑھ کے خود ہی بول کے کہہ رہا ہوئے گا اللہ فرماندا ہے وَوُزِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ جدو مجرم کتاب ویکھے گا جدو مجرم اپنی کتاب دے اتے لکھی ہوئی تحریراں پڑھے گا جدو مجرم بندہ اپنے جرم پڑھے گا تے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ ہے افسوس کی ہو گیا اس کتاب نو ہے افسوس کی بن گیا اس کتاب دا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ جیڑا کام میں چھوٹا سمجھ کے کردا رہا انہیں او بھی نہیں چھڈیا تے جیڑا کام میں بڑا سمجھ کے کردا رہا انہیں او بھی نہیں چھڈیا میں تے مذاق وچ کسے دا استہزاء بنایا سی انہیں او بھی نہیں چھڈیا میں تے مذاق وچ انج دی گل کیتی سی انہیں او بھی نہیں چھڈیا میں تے چھپ کے عمل کیتا سی انہیں او بھی نہیں چھڈیا میں تے فلاں وقت عمل کیتا سی مال حاضل کتاب ہے افسوس اپنے ہتھاں نو چک مارے آئے گا کی ہو گیا اس کتاب نو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ نہ انہیں کوئی چھوٹی گل چھڈی ہے نہ انہیں کوئی بڑی گل چھڈی ہے ہر کچھ لکھ کے رکھ دیتا سو اللہ فرماندا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا جو کچھ اپنی زندگی دے اندر کردا رہا ہے ایک ایک چیز دے سامنے آ جائے گی ایک ایک عمل دے سامنے آ جائے گا بچپن تو لے کے بڑھاپے تک دی ہسٹری دے سامنے آ جائے گی بندہ پھر انکار کر دے گا ربا میں نہیں منگا اے جڑی کتاب ہے اے دے وچ بھی غلط میں اس کتاب دا بھی انکار کر چکا لوگو سنو جدوں کتاب دا پہلا گواہ پیش ہویا زمین انہیں انکار کیتا دوسرا گواہ پیش ہویا فرشتے اے انکار کر رہے ہیں فرشتے
فرشتیاں دلیل دیتی کتاب اے انکار کر رہے ہیں اللہ فرمائے گا گھبرانا نہیں اسی یہ دے گھر دے گواہ لے کے آنے اسی یہ دے ایسے گواہ لے کے آنے جنہ دا انکار ہی نہیں کرے گا کیڑے گواہ ہونگے اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم الیوم نختم علی افواہہم اللہ فرمائے گا او دن ہوئے گا جدو اسی یہ دی زبان بند کر دیں گے جدو اسی یہ دا منہ بند کر دیں گے منہ بند ہو چکے اس بندے دا منہ بند ہو چکے اس بندے دا سنو لوگو اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اے زبان بند ہو چکی ہے تے ہتھانو زبان مل گئی ہے اے زبان بند ہو چکی ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پیرانو زبان مل گئی ہے ہاتھ گواہی دے رہے نے اللہ میرے ذریعے ظلم کردہ رہا اللہ میرے ذریعے لوگاں تے جھوٹے پرچے کراندہ رہا اللہ میرے ذریعے رشوتاں وصول کردہ رہا اللہ میرے ذریعے کرپشن کردہ رہا اللہ میرے ذریعے جھوٹ لکھدہ رہا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اے پیر بھی گواہی دے رہے ہونگے تے ہاتھ بھی بول بول کے گواہی دے رہے ہونگے اتھے ہی بس نہیں ہوگی لوگوں اللہ فرماتا ہے شاہدہ علیہم سمعہم شاہدہ علیہم سمعہم انہاں دے کن بھی گواہی دے رہے ہونگے کنہ نال جو سندہ رہے ہیں گانے سندہ رہے ہیں تے پھر بھی گواہی پیش ہو رہی ہے چگلیاں سندہ رہے ہیں تے پھر بھی گواہی پیش ہو رہی ہے دنیا دی غلاظت سندہ رہے ہیں تے پھر بھی بطور گواہی وَأَبْصَارُهُمْ اے اکھاں بھی گواہی دے رہی ہونگیاں بول بول کے کن بھی گواہی دے رہے ہیں اکھاں بھی گواہی دے رہی ہیں اللہ فرماتا ہے وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مقدی مکاؤ ہاتھ بھی گواہی دے رہے ہیں پیر بھی گواہی دے رہے ہیں کن بھی گواہی دے رہے ہیں اکھاں بھی بطور گواہ پیش ہو رہی ہیں اللہ فرماتا ہے وَجُلُودُهُمْ کیڑی گل کر دے ہو پورے جسم دا ایک ایک انگ ایک ایک حصہ پورے جسم دا سارا چمڑا تے اے دا سارے جسم دے حصے بول کے گواہی دے رہے ہونگے اللہ ساڑھے ذریعے عمل کردہ رہے ہیں ساڑھے ذریعے اے عمل کردہ رہے ہیں ساڑھے ذریعے اے عمل کردہ رہے ہیں سنو لوگ اللہ نے قرآن جی نقشہ بیان کیتا جدوں اے گلہ سنے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اے بندہ اپنے جسم نو آکھے گا اپنے چمڑے نو آکھے گا اپنے ہتھاں نو آکھے گا اپنی آنکھاں نو آکھے گا وہ کی ہو گیا تانو کی ہو گیا تانو لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا آج میرے خلاف گواہیاں دے کہ میرے خلاف عذاب دا سبب کیوں بن رہے ہو حالانکہ میں تواڈی سردی اچ بھی حفاظت کی تھی حالانکہ میں تواڈی گرمی اچ بھی حفاظت کی تھی اکھاں نو کہے گا میں تانوں گٹے تو بچاندہ رہے ہیں مٹی تو بچاندہ رہے ہیں ہر قسم دی آب و ہوا تو بچاندہ رہے ہیں تواڈی حفاظت کردہ رہے ہیں آج تسی میرے خلاف گواہیاں دے رہی ہیں جے ہتھاں نو بول کے آکھے میں تواڈے دستانے پہن کے اگ سیک کے سردی تو تانوں بچاندہ رہے ہیں آج تسی میرے خلاف گواہ بن گئے ہو کنہ نو کہے گا میں دیکھو تواڈے نال کتنا پیار کردہ رہے ہو لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا کی ہو گیا تانوں پورے جسم دے اعضاء نو کہے گا کی ہو گیا تانوں آج میرے خلاف کیوں گواہ بن گئے ہو آخر وجہ کیا ہے میرے خلاف ہی کیوں ہو گئے ہو میرے خلاف ہی کیوں بول رہے ہو میں اتھے رک کے کماں گا بزرگوں تے نوجوانوں اور خواتین ماما بہناوی تشریف فرمانے اللہ نہ کرے اسے جمعے دے اندر اے رب نے ساڑھے عیبوں تے پردے پائے ہوئے نے اسے جمعے دے اندر میرے عیب کھل جان تے میں کی منہ وکھاواں گا اپنے نمازیاں نو اتھے کسے باپ دے عیب کھل جان کی منہ وکھائے گا اپنے بھیراوان تے اپنی اولاد نو اسے کسے بیٹے دے عیب کھل جان کی منہ وکھائے گا اپنے والدین نو تے اپنے دوستاں تے اپنے رشتہ داراں نو لیکن اتھے تے چند 100 بندے لوگوں اتھے تے اللہ دی عدالت دے اندر باب آدم تو لے کے قیامت دے آخری انسان تک ساری انسانیت دے لوگ کھڑے ہونگے کتاب کھل گئی ہے رات علی عمل دن علی عمل ساری زندگی دے عمال کھل کے سامنے آ گئے نے حتیٰ کہ ہاتھ بھی دے خلاف گواہی دے رہے نے ایدی آنکھاں بھی دے خلاف گواہی دے رہی ہیں ایدے کن بھی دے خلاف گواہی دے رہے ہیں ایدے جسم دا ایک ایک حصہ ایدہ پورا جسم تے ایدے جسم دا ہر معاملہ ایدے خلاف گواہی دے رہے ہیں تے خود کہہ رہے ہوئے گا کیوں میرے خلاف گواہی دے دے ہو اللہ فرماندے اس وقت جسم دا ہر حصہ بول کے انہوں کہے گا قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء
اسی اپنی مرضی نال نہیں بول رہے سانو اس رب نے بلایا ہے جنہیں زمین نو بلوایا ہے اج اس رب دی اجازت نال بول رہے ہیں جنہیں ساری کائنات نو بلوایا جنہیں ہر چیز نو بلوایا جویں زمین اللہ پاک دی اجازت تے مرضی نال تیرے خلاف گواہی دیتی ہے ساڈا تیرے نال کوئی تعلق نہیں اسی تے پابند اپنے اللہ دے اسی تے مہجور اپنے رب دے اگے سانو رب نے بلوایا ہے جڑا رب ساری کائنات نو بلوان تے قادر ہے سنو لوگو جدوں ساریاں گواہیاں دا انکار کر دے گا جدوں ساریاں گواہیاں دا انکار کر دے گا پھر اللہ پاک اس قرآن نو بطور گواہ پیش کرے گا اے قرآن اللہ دی عدالت دے اندر گواہی لے کے آ جائے گا اللہ سونیا مالک سونیا گھر وچ کتاباں ڈھیر ساریاں ہوندیاں سن ساریاں کتاباں تے سختی کردا سی اپنی اولاد تے فلانی کتاب کیوں نہیں پڑھی فلانے پیپر تیرے نمبر کیوں کمزور نے فلانے پیپر دی ٹیوشن رکھ تاکہ تیری پوزیشن اچھی آوے اللہ سونیا اوہ قرآن بھی میں دے گھر وچ موجود ساں کدی اپنے بیٹے نو کدی اپنی بیٹی نو کدی اپنی دھی نو کدی اپنے پتر نو ڈنگراں واسطے سختی کردا رہا جانوراں واسطے سختی کردا رہا کہ جانوراں دی دیکھ بھال کیوں نہیں کیتی جانوراں دا خیال کیوں نہیں کیتا اللہ میں بھی یہ گھر وچ موجود ساں کدی اپنی اولاد تے میری وجہ تو سختی نہیں کیتی قرآن گواہ پیش ہوئے گا قرآن اللہ دی عدالت وچ گواہیاں لے کے آئے گا اور کسے دے حق وچ گواہ بن کے آئے گا اللہ سونیا میں انہوں نیند تو روکی رکھیا اللہ سونیا میں انہوں دنیا دے کم کاراں تو روکی رکھیا ساری دنیا دے کم چھوڑ کے میرے نال یاری لا کے میریاں تلاوتاں کردا رہا تے مینوں پڑھدا رہا لوگوں قرآن جدے حق وچ گواہی دے دیتی سمجھو بندہ کامیاب ہو گیا اور قرآن جدے خلاف گواہی دے دیتی نکما تے ناکام ہو جائے گا وہ بندہ جے انج بھی سمجھ نہ آوے حدیث پاک دے غور کرو نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جدوں حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا سنو لوگو کچھ لوگوں دی جنت دا فیصلہ ہو چکا ہے گا کچھ لوگوں دی جہنم دا فیصلہ ہو چکا ہے گا نبی پاک نے فرمایا میں پریشان ہوں گا اللہ من پوچھے گا میرے محبوب پریشان کیوں ہو میں دکھی ہوں گا میرا رب میرے کو دکھ دی وجہ پوچھے گا میں اپنے اللہ نو کہاں گا اللہ سونے ہاں میری امت دے لوگ جہنم میں جا رہے نے میں خوش کیویں ہوں اللہ کہے گا میرے نبی فلانی نشانی ہے اس نشانی والے بندے جاؤ جتنے بھی موجود نے انہاں سارے انہوں جنت وچ لے آؤ نبی پاک نے فرمایا میں خوش ہو کے جاواں گا انہاں لوگاں نوں جنت وچ لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے فرمایا میں دوبارہ دکھی تے پریشان ہوواں گا اللہ نشانی دے گا میں دوبارہ انہاں لوگاں نوں جہنم وچوں آزاد کر کے اللہ دی جنت وچ لے کے آواں گا نبی پاک نے فرمایا تیسرے نمبر تے پھر میں پریشان ہوواں گا اللہ پوچھے گا میرا نبی پریشان کیوں ہو وجہ کی ہے تہاڈی پریشانی دی میں کہاں گا اللہ ہلے بھی میری امت دے لوگ جہنم وچ موجود نے رب ایک ایسی نشانی دسے گا میرے صاحبہ میں اتنا خوش ہوواں گا اتنا خوش ہوواں گا مینوں لگے گا کہ اس نشانی تو بعد تے میرا کوئی امتی جہنم وچ بچنا ہی کوئی نہیں نبی پاک ایک گل کرن تو بعد دکھی ہو گئے نبی پاک دے صحابہ پوچھن لگے اللہ دے نبی دکھی تے پریشان کیوں ہو گئے ہو جدوں تہانوں پتہ لگ گیا کہ تہاڈا امتی جہنم وچ بچنا ہی کوئی نہیں پھر کیوں پریشان ہو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دے ہلے بھی کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے مجرم ہون گے اس جرم دی وجہ تو وہ جہنم دی اگ دا پالن بن چکے ہون گے تے ہمیشہ ہمیں جہنم دی اگ دا پالن بن چکے ہون گے صحابہ پوچھن لگے اللہ دے نبی وہ کون ہون گے تے کیڑے جرم وچ گرفتار ہون گے نبی پاک نے فرمایا الا حبسہ القرآن او قرآن دے مجرم ہون گے جنہاں دے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا جنہاں دے خلاف قرآن نے گواہی دیتی جنہاں نو قرآن نے روک لیا میرے صحابہ اللہ دی جہنم جو آزاد نہیں ہو سکن گے میں تو انہوں پیغام دے رہے ہوں تسی اپنے گربانے سوچو جھانکو میں اپنے گربانے جھانکا کیا ہے قرآن جیڑا میرے نال جیڑا میں دے نال سلوک کر گیا جیڑی میں دے نال محبت کر رہے ہوں کیا یہ قرآن میرے حق کے گواہی دے گا یا میرے مخالف کھڑا ہوئے گا اگر تو میرے حق کے گواہی آ گئی ہے تو اللہ پاک دی رحمت دے یقین رکھنا چاہیے اللہ ضرور اپنی رحمت فرما کے جنت بھیجے گا اگر ایک قرآن میرے خلاف کھڑا ہو گیا ایک قرآن میرے خلاف کھڑا ہو گیا تو سوچو میں رب دی عدالت دے کیا جواب دے گا پترانوں انگلش پڑھانی ہے
دنیا دی تعلیم دینی ہے، کتنے کتنے ہزار فیساں بھی موجود نے، انہاں دے آن جان دے سارے سواریاں دے انتظام بھی موجود نے، تے دین تے قرآن پڑھان واسطے میں کدی فکر ہی نہیں کی تھی، میں کدی سوچے ہی نہیں۔ اللہ دی عدالت دے اندر ایک گواہ پیش ہوئے گا، اللہ دا قرآن۔ ایک چوتھا گواہ میں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں لوگوں، اللہ دی عدالت دے اندر چوتھے نمبر تے قرآن پیش ہوئے گا۔ اور سنو لوگوں، بلکہ میں ایک اور بات پیش کراں، قرآن بھی پیش ہوئے گا تے اللہ دے نبی بھی بطور گواہ اللہ دی عدالت پیش ہون گے۔ اللہ دے نبی بھی اللہ دی عدالت بطور گواہ پیش ہون گے۔ لیکن سنو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دے خلاف گواہی دین گے قرآن دی وجہ تو دین گے، قرآن دی وجہ تو۔ کیا وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ پوچھ اس قوم تو جنہوں نے میں پتھر کھا کھا کے قرآن دے کے آیا سا، میرے صحابہ اپنی جاناں قربان کیتیاں، قرآن انہاں تک پہنچایا، قرآن انہاں تک پہنچیا، لیکن انہاں قرآن دی قدر ہی نہ کیتی، انہاں قرآن دا حیا نہ کیتا۔ ربا انہاں پکڑ، من دسو جس دے خلاف اللہ دا رسول گواہی دے دے وہ کیویں کامیاب ہوئی، اور جدے حق کے اللہ دا نبی گواہی دے دے وہ دی کامیابی ہے کہ نہیں؟ تے کہ دی حق کے نبی پاک گواہی دین گے اس بندے دے حق کے جڑا قرآن دا حیا کرے گا، جڑا قرآن نال محبت کرے گا۔ میں گزارش کراں گا اپنی اولاداں نوں پڑھاؤ سکول، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھو قرآن دا درجہ اعلیٰ ہے۔ ساری دنیا دیاں کتاباں اے دنیا دے کولو قرار نے، قرآن میرے اللہ دا کلام ہے، قرآن میرے رب دی گفتگو ہے، قرآن میرے رب دی بات ہے۔ اس نو فوقیت دیو، اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ تاکہ کل قیامت والے دن قرآن تواڈے حق وچ گواہیاں دے رہا ہو۔ جدے حق وچ گواہیاں ہون گیاں او تے خوشی نال اللہ پاک دی عدالت جا رہے ہون گے، تے جدے خلاف گواہیاں ہون گیاں کہے گا ہائے ہائے ما اغنا انی مالیا ہلاک انی سلطانیا، میں تے میرے مال نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، میں تے میری سرداری تے میرے عہدے نے کوئی فائدہ، ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ میں میرے عزیزوں، میں تواڈے سامنے 4-5 گواہ پیش کیتے نے، انہاں گواہاں نوں اپنے حق وچ پیش کرو۔ اللہ دی عدالت ضرور لگنی ہے، رب نے حساب کتاب لینے نے۔ پہلا گواہ زمین ہوئے گی، دوسرے گواہ فرشتے ہون گے تے دلیل کتاب نو پیش کرن گے، تیسرا گواہ اللہ پاک دے ہاں جسم دے اعضاء ہون گے، چوتھے نمبر تے گواہ اللہ دا قرآن ہوئے گا، تے پنجویں نمبر تے گواہ اللہ دے نبی ہون گے، تے چھٹے نمبر تے اللہ کہے گا تو کیا نہ میں کو نہیں سمجھدا، میں رب آپ گواہ تو انجن کردا رہے، میں اللہ خود گواہ ہاں، میں رب گواہی دے رہے ہیں تو اس طرح کردا رہے ہیں۔ اور جس دے خلاف اللہ گواہی دے دے، رب تے ویکھ رہا نا، رب ویکھ رہا، اپنے رب نو ایسے عمل کر کے وکھاؤ کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ تواڈے حق وچ گواہیاں دے۔ اللہ یہودیاں تے عیسائیاں نو کہے گا تسی کہندے سو عدل نہیں کردا، اللہ ویکھو میں عدل کر رہا، میں گواہی دے رہا، بندہ نیکیاں کردا رہے، اس واسطے انہوں جنت دے رہا۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اور خاص کرتے میں انہاں نال مخاطب ہاں جڑے 40 ٹپے بیٹھے ہو، ہن کی کرنا جے عیش و عشرت؟ خواب غفلت میں سو، مسجداں وچ راتاں دناں گزارو، مسجداں نال محبتاں کرو، دین نال محبتاں کرو، قرآن نال محبتاں کرو، مدرسے دے طالب علماں نال محبتاں کرو، خود دین سکھو، اپنی اولاد نو دین سکھاؤ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اور اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنی طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنی طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ حسن دے بنیاد تے آکڑ وکھان والے آ
طاقت تے جوانی دی بنیاد تے آکڑ وکھان والے کدی ابے دے کمدے ہوئے سر نوں ہی ویکھیا کر، کدی ابے دے کمدے ہوئے ہتھاں نوں ہی ویکھیا کر، کبھی ابے دے اٹھن تے بان لگیا او دیاں آوازاں سنیا کر کیویں چنگ چنگ کے اٹھدا تے بہندا کیویں کروٹاں اوکھا ہو کے تبدیل کر. اے بھی جوان سی، اے بھی جوان سی. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنی طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو. عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اور تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ. ظلم پر ظلم وہ بھی یوں کرتا رہا، ظلم پر ظلم وہ بھی یوں کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو سبق یہ ملا، جب سمندر میں ڈوبا تو سبق یہ ملا. اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، جب سمندر میں ڈوبا سبق یہ ملا. اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، ایسی شہرت کو پانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اور قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. وہ بھی آندہ سی نہ مرنا ہے تے نہ حساب دینے نے، کیڑے حساب تے کیڑا مرنا. اے جوانی ہے تے کھل کے گزارو، اینی طاقت تے اینی حکومت تے اینا کچھ موجود ہے، بس زندگی عیش و عشرت نال گزارنی چاہیے. اور قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا. یوں بڑھائی جتانے سے کیا فائدہ، یوں آکڑ دکھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو یار توبہ کرو، آنکھ کھولو جلدی توبہ کرو. عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اللہ تو دعائے اے جڑے ساڈے گواہ نے کل قیامت والے دن انہاں ساڈے حق وچ گواہی دینی ہے یا خلاف گواہی دینی ہے. اللہ کول دعائے اللہ اے سارے گواہ ساڈے حق وچ کر دے. اللہ سن اے گواہ راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سن انہاں گواہاں تو محتاط رہن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.